تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام کو آج آزادی حاصل ہوئی۔ عوامی تلنگانہ کو یقینی بنانے کے لیے آج اندرما راج آیا ہے۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے تیقن دیا کہ تلنگانہ کو ترقی یافتہ ریاست بنایا جائے گا اور ہر جمعے کو صبح 10 بجے جیوتی راؤ پھولے پرگتی بھون میں پرجا دربار لگایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے عوام سے کہا کہ میں آپ کے بیٹے اور آپ کے بھائی کی طرح آپ کی ذمہ داریاں اٹھاؤں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم حکمران نہیں، آپ کے خادم ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے کے فوری بعد ریونت ریڈی نے ایک بونی لڑکی کو سرکاری نوکری کا تقررنامہ حوالے کرتے ہوئے اپنا دوسرا وعدہ بھی پورا کر دیا۔ حیدرآباد کے نامپلی کی ایک بونی لڑکی رجنی کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کانگریس اقتدار میں آنے کے فوراً بعد انہیں سرکاری ملازمت فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں آج کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ شام 5 بجے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ کانگریس پارٹی نے اقتدار میں آتے ہی 6 گارنٹی اسکیمات پر عمل آوری کا وعدہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینے کے بعد ریونت ریڈی نے پہلی فائل پر دستخط بھی کی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ کے اجلاس میں 6 گارنٹی اسکیمات پر عمل آوری اور آنے والے دنوں میں اختیارات کیے جانے والے حکمت عملی جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آندھرا پردیش کے تروملا میں لاپتہ 3 طلباء کا تلنگانہ میں پتہ چل گیا۔ یہ تینوں کاماریڈی ریلوے اسٹیشن کے قریب پائے گئے۔ مقامی پولیس نے انہیں اپنی تحویل میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا اور ان کے والدین کو اس بات کی اطلاع دی۔ تروملا میں کل شام 7ویں جماعت کے 3 لڑکے لاپتہ ہو گئے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ چندر شیکھر، ویبھو یوگیش اور جی سری وردھن دوپہر کے کھانے کے وقت گھر گئے اور امتحان کے لیے واپس اسکول نہیں آئے۔ اساتذہ نے والدین کو اس بات کی اطلاع دی، جس کے بعد ان کے والدین نے ان کی تلاش کی۔ ان میں ناکامی پر تروملا 2 ٹاؤن پولیس میں شکایت درج کرائی گئی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی اور پتہ چلا کہ طلبہ لیپ ٹاپ کے ساتھ تروملا سے RTC بس کے ذریعے تروپتی پہنچے، جہاں سے وہ کاماریڈی روانہ ہو گئے۔ نفرت انگیز تقریر کے مرتکب افراد پر الیکشن لڑنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ کانگریس کے پرمود تیواری نے جمعرات کو راجیہ سبھا میں نفرت انگیز تقریر کے قصورواروں پر الیکشن لڑنے پر پابندی لگائے جانے کا مطالبہ کیا۔ ایوان میں وقفے صفر کے دوران تیواری نے اسپیکر کی اجازت سے اٹھائے گئے معاملات کے دوران کہا کہ نفرت انگیز تقریر کے ذریعے ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نفرت انگیز تقریر ملک کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے اور اسے سیاست سے بالاتر ہو کر دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ نفرت انگیز تقریر کے مرتکب افراد کو الیکشن لڑنے سے روک دیا جائے اور آئینی عہدوں پر فائز افراد کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت اس سمت میں ایک قرارداد پیش کر کے قانون بنانا چاہیے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے اڈیشہ اور جھارکھنڈ میں واقع شراب کی کمپنی پر چھاپہ مارتے ہوئے بڑی مقدار میں نقدی برآمد کی۔ انکم ٹیکس ذرائع کے مانیں تو جھارکھنڈ کے ایک تاجر کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ اس کارروائی میں بھاری مقدار میں نوٹوں کے بنڈل برآمد ہوئے ہیں اور اس کے بعد سے اس کی گنتی کا کام کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی نقدی برآمد کی گئی ہے اور اس کی ابھی گنتی جاری ہے۔ نوٹ اتنے ہیں کہ گنتی کرنے والی مشین خراب ہو رہی ہے۔ آئی ٹی سیل نے اڈیشہ کے بولانگیر، سنبل پور اور جھارکھنڈ کے رانچی، لوہردگا میں کارروائی کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریونت ریڈی کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ ریونت ریڈی گارو کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے پر مبارکباد۔ میں ریاست کی ترقی اور اس کے شہریوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ حماس کی قید سے رہا ہونے والے اسرائیلیوں نے ایک ملاقات کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے فلسطینی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے حماس کے قید سے رہا ہونے والے اسرائیلیوں سے ملاقات کی۔ اسرائیلیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نتن یاہو نے کہا کہ ہمارے حملوں نے حماس پر دباؤ ڈالا، جس کے بعد انہوں نے ہمارے قیدیوں کو رہا کیا۔ نتن یاہو کی بات کاٹتے ہوئے ایک اسرائیلی قیدی کے رشتہ دار نے کہا کہ یہ سب بکواس ہے، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نے بھڑکتے ہوئے کہا کہ میں نے جو کہا وہی سچ ہے۔ اس دوران حماس کے قید سے رہا ہونے والے اسرائیلی شخص نے کہا کہ حماس اور فلسطینی شہری اسرائیلی بمباری کے زد میں ہیں، ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ ایک اسرائیلی خاتون نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ تمام فلسطینی قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے اور اب یہ جنگ ختم کی جائے۔ امریکی ریاست نیواڈا اور ٹیکساس میں ہونے والے فائرنگ کے 2 الگ الگ واقعات میں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 9 ہو گئی، جبکہ 10 سے زائد زخمی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فائرنگ کا پہلا واقعہ امریکی ریاست نیواڈا کے شہر لاس ویگاس کی ایک یونیورسٹی میں پیش آیا، جس میں مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو قتل کر دیا، جبکہ
5 سے زائد معمولی زخمی ہیں۔ ملزم نے پولیس پر بھی فائرنگ کی، جس پر پولیس کی جوابی فائرنگ میں مسلح شخص مارا گیا۔ وہیں فائرنگ کا دوسرا واقعہ امریکی ریاست ٹیکساس کے دارالحکومت آسٹن میں پیش آیا، جہاں ایک شخص نے گھر میں ایک خاتون اور ایک مرد کو ہلاک کرنے کے بعد باہر نکل کر 4 راہگیروں کو بھی قتل کر دیا۔ شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان اس وقت آنسوؤں سے رو پڑے جب وہ ملک کی خواتین کو نسل بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی تاکید کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا میں شرح پیدائش بتدریج کم ہوتے ہوئے 1.8 ہو گئی ہے، جس پر نہ صرف حکومت بلکہ خود حکمران کم جونگ ان بھی پریشان ہیں اور زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ کم جونگ ان نے ملک میں گرتی ہوئی شرح پیدائش پر تشویش کا اظہار کیا اور خواتین سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اپیل کی۔